میرا نام زبیر ہے اور میں صبا کا بردر ہوں۔ تو زبیر صاحب آپ لاسٹ ڈے پہلے دن سے لاسٹ ڈے تک وہاں ایران میں تھے، تو پہلے آپ صبا کی ڈیتھ کے بارے میں کیسے ڈیتھ ہوئی اور آپ کو کیسا وہاں جب آپ پہنچے تو کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ ایکچولی مجھے کال آئی صبا کی 12 کو، اراؤنڈ 12 کو مجھے کال آئی اس کی کہ وہ وامٹنگ کر رہی تھی۔ تو میں نے اس کو بولا صبا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس نے بولا مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے مجھے، باقی میں ٹھیک ہوں یہاں پر۔ تو جورنگ وامٹنگ وہ جو بھی کھا رہی تھی وہ اس کو وہاں پر جو بھی کھا رہی تھی وہ وامٹ کر رہی تھی وہاں پر۔ تو پھر میں نے اس کو بولا تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا وہاں پر جو بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ادھر جاؤ۔ وہ وہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹل گئی، اس نے وہاں پر کیا بولتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ الٹرا ساؤنڈ کلیئر تھا۔ پھر دوسرے دن اس کو پھر سے وامٹنگ ہو گئی، وہ پھر سے وامٹنگ اس نے کی۔ پھر اس کو پھر سے بولا صبا آپ وہاں پر جاؤ اور جاؤ ہاسپٹل جاؤ۔ تو وہ 12 کی رات ہے جب میں نے اس کو بولا کہ تم ہاسپٹل جاؤ، تو اس رات وہ ہاسپٹل گئی۔ لاسٹ 3 days اس نے کنٹینیوسلی الٹرا ساؤنڈ کیا تھا، لاسٹ 3 days کنٹینیوسلی الٹرا ساؤنڈ کیا تھا اور کنٹینیوسلی الٹرا ساؤنڈ جو تھا وہ نارمل تھا۔ اور 12 کو جب وہ گئی وہاں پر میں نے اس کو بولا، کیونکہ میں نے جب اس کی چہرہ دیکھا میں نے اس کو بولا کہ تم ہاسپٹل جاؤ۔ وہ گئی وہاں پر تو وہ اس ٹائم سے مجھے بات کی، بولتے میں ابھی مجھے فرق ہے پین کو، میں ٹھیک ہوں ابھی، مگر ان لوگوں نے اس کو کیا کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس کو وہاں پر نارمل جو پروسیجر ہے وہ کیا تھا۔ اور رات کو وہ ٹھیک تھی۔ صبح میں نے اس کو فون کیا، جب میں نے اس کو فون کیا فون ہی اٹھا رہی تھی۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے ممی کو فون کیا، میں نے ممی کو بولا کوئی فرینڈ ہے اس کی جس کو میں فون کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بولا ہاں اس کی فرینڈ ہے، میں اس کے نمبر شیئر کرتا ہوں۔ تو میری ممی نے وہ نمبر شیئر کیا، فون نمبر شیئر کیا، میں نے اس کو کال کی اس کی فرینڈ کو، تو اس نے بولا زبیر بھائی یہ ابھی انکانشیس ہے، تو یہ فون ابھی بات نہیں کر پائے گی۔ تو میں نے بولا کیوں نہیں بات کر پائے گی؟ بول رہی ہے کہ اس کو تھوڑا انکانشیس ہے، باقی سب سن رہی ہے بٹ بات نہیں کر پا رہی ہے۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے جب بھی یہ بات کرے گی تو مجھے فون کر لیا۔ تو ایسے ہی چلا 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسے ہی چلا۔ تو میں نے اس کو پھر سے فون کیا اس کی سہیلی کو، تو اس نے مجھے بولا زبیر بھائی ابھی وہ ٹھیک ہے تو میں آپ کو بات کرواتا ہوں۔ تو اراؤنڈ 1 PM اس نے مجھ سے بات کی صبا نے۔ میں اس کو بولا صبا ٹھیک ہو؟ اس نے بولا ہاں زبیر میں ٹھیک ہوں، میں یہاں پر ٹھیک ہوں۔ میں نے بولا ابھی آپ ٹھیک ہو؟ بولا ہاں ابھی میں ٹھیک ہوں۔ تو اس سے تھوڑی سی بات کی، اس کے بعد within 10 منٹس اس سے بات کی، اس کے بعد واپس انکانشیس ہو گئی۔ تو یہی چلا اور میں نے اس کی جو فرینڈ ہے اس کے ساتھ میں کنٹینیوسلی رابطے میں تھا۔ تو اس نے مجھے بولا کہ شی از فائن، اس کو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ شی از انکانشیس، کبھی کبھی یہ انکانشیس ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر نے بھی چیک کیا، ان لوگوں نے ٹیسٹ کیے، جو بھی ان کے ٹیسٹ پروسیجر سے سب کچھ کیا، وہ سب ٹھیک تھے، ایکسیپٹ 1 چیز تھی جس کو گارڈ بلیڈر میں سویلنگ تھی اور کچھ نہیں تھا۔ یہی پوری رات ہوا اور اسی 13 رات کو اس کو اراؤنڈ 12:30 AM مجھے اس کی فرینڈ کال کر رہی ہے کہ زبیر بھائی کہ اس کو ابھی فٹس آ گئے، کیا اس کو ایک فٹس آ گئے اس کو، تو ابھی اس کا جو اس کا کیا بولتے ہیں آکسیجن لیول ہے وہ پورا کم ہو گیا۔ تو ابھی ڈاکٹر نے اس کو واپس ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے۔ تو اس ٹائم جب ان لوگوں نے ڈاکٹر نے واپس ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے، اس ٹائم وہ مجھے بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر بول رہے ہیں اس کی جو لیور کے انزائمز ہیں وہ ہائی ہیں، اور پھر بھی اس ٹائم جو الٹرا ساؤنڈ کیا وہ بھی نارمل تھا، بٹ ان لوگوں نے ایک ہی چیز اس ٹائم نوٹس کی کہ اس کے جو لیور انزائم ہے وہ ہائی ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے کال پہ کنٹینیوسلی میرے ساتھ بات کر رہی تھی، اس کی جو سہیلی ہے اس نے مجھے بولا کہ زبیر بھائی شی از فائن، ڈاکٹر نے بولا کہ ابھی وہ اسٹیبل ہے مگر پھر بھی وہ انکانشیس ہے۔ تو یہی پورا پروسیجر چلتا رہا پورے دن، جب تک کہ میں نے خود کی وہاں کی ٹکٹ ایران کی ٹکٹ نکالی، کیونکہ اس کی جو سہیلی ہے اس نے مجھے یہ بولا کہ زبیر بھائی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز مہربانی کر کے آپ ادھر آ جاؤ، کیونکہ ابھی اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہے۔ تو میں نے ٹکٹ لے لی، تو کیونکہ میری جو ٹکٹ تھی وہ فرائیڈے کو تھی 2 بجے۔ تو تھرسڈے پورے دن میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اراؤنڈ 2:30 PM مجھ کو اس کی سہیلی کا فون آیا کہ اس نے مجھے بولا کہ زبیر بھائی ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ اس کا لیور فیلئر ہے، اور ان لوگوں نے جو ٹیسٹ کیا تھا وہ لیور فیلئر ہے۔ تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم اس کو اگر یہ انکانشیس ہے، اگر یہ تھوڑی سی اس کو ہوتی ہے، تھوڑی سی اس کا تھوڑا بھی اس کے اندر تھوڑی سی یہ کچھ ہم کو وہاں سے ریسپونڈ کرتی تو ہم اس کو دوسری ہاسپٹل شیراز ہاسپٹل دیتے ہیں، وہاں کا ایران کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس کا ہم موو کرتے، ادھر ہم دوسرا پروسیجر کر سکتے، مگر یہ کوئی بھی وہاں سے کوئی بھی ریسپونڈ نہیں کر رہی۔ تو اس کے بعد اراؤنڈ 2:30 ان لوگوں نے مجھے بولا کہ اس کا لیور فیلئر ہے، اور وہی پروسیجر چلتا رہا۔ اراؤنڈ 8:30 ان لوگوں نے مجھے بولا کہ اس کا کڈنی فیلئر ہو گیا۔
سو یہی پروسیجر چلتا رہا. تو کڈنی فیلر کے بعد میں نے وہاں پر جتنے بھی بڑے ڈاکٹرس ہیں وہ آئے تھے, مطلب جو بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں, نیورو سرجنس ہے, کارڈیولوجسٹ ہے, ہارٹ کا کارڈیولوجسٹ ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, کڈنی کا جو بھی ڈاکٹرس ہے, بڑے بڑے ڈاکٹرس, ان لوگوں نے ان کا چیک کیا. ان لوگوں نے مجھے بولا اس ٹائم کہ یہ جو ابھی اس کا پروسیجر ہے, ابھی ہم اس کو ایک میڈیسن دیں گے جس میڈیسن سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ود ان 3 hours سے ریکور کرے گی. بٹ ان لوگوں نے 9 PM کو وہ میڈیسن ان کو دے دیا. بٹ آفٹر 12:30 اس نے کوئی ریسپونڈ نہیں دیا. بٹ آفٹر 12:30 اس کا جو بھی اس کا یہ اثر ہے وہ ختم ہو گیا. ان لوگوں نے اس صبح نے کوئی ریسپونڈ نہیں دیا وہاں سے. اس کے بعد 12:30 کے بعد ان لوگوں نے مجھے, اس کی جو سہیلی ان لوگوں نے فون کیا کہ اس کی جو بلڈ پریشر ہے وہ پورا کم ہو گیا, اس کا جو آکسیجن لیول ہے پورا کم ہو گیا. اور کبھی مجھے بول رہے تھے کبھی اپ آ رہا ہے, کبھی ڈاؤن آ رہا ہے, کبھی اپ آ رہا ہے, کبھی ڈاؤن آ رہا ہے. انٹل 3:15 فرائیڈے 3:15 AM جب وہ ان لوگوں نے مجھے کنفرم کیا کہ شی از نو مور. تو اس کے بعد جب میں سیٹرڈے کو 2 بجے ادھر پہنچا, تو سیٹرڈے کو 2 بجے میں ادھر پہنچا اور ارمیا یونیورسٹی. تو وہاں پر جو جتنے بھی بچے تھے وہ سب ایئرپورٹ پہ آئے تھے. اور ان لوگوں نے مجھے وہاں پر دلاسا دیا کہ زبیر بھائی یہ آپ کی بہن نہیں تھی, ہماری بھی بہن تھی, ہم کو بھی وہ سیم دکھ ہے جو آپ کو ہے. تو پھر میں وہاں سے سیدھے ارمیا کا لوکل ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہے, وہاں سے سیدھے میں ادھر گیا, ہاسپٹل گیا, اور میں نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا. اس کے بعد کیونکہ وہ 16 تھا, اور 16 کا صبح ہوتے ہی ہم نے جو وہاں کی جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کیا, اور جو بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہے اور ہاسپٹل کے جو بھی پروسیجرس ہیں وہ ہم نے سٹارٹ کیے. اور اس کے بعد وہ فرسٹ ڈے ہم نے جتنا ہو سکا اتنا ہم نے کیا. اور اس کے بعد 17 اور 18 کو میرے ساتھ جو ان کے یونیورسٹی کے جو آفیشلز ہیں, جو بھی یہ کام کرتے ہیں, وہ میرے ساتھ کنٹینیوسلی جب سے میں ادھر ارمیا پہنچا ہوں ٹل جب سے میں تہران پہنچا ہوں وہ میرے ساتھ تھے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ جس طرح میرے ساتھ تھے, اور جس طرح وہ میرے ہر قدم کے پیچھے میرے ساتھ چل رہے تھے. ان لوگوں نے مجھے وہاں پر ایسا نہیں کیا کہ میں اکیلا ہوں, جیسے کہ وہ صبح یہاں کی نہیں تھی, جیسے صبح ایران کی تھی, ویسے ان لوگوں نے ویسے پروسیجر کیا. وہاں کی جو یونیورسٹی ہے وہ ہر ایک یونیورسٹی کا بندہ, ادھر کے ڈی این بھی میرے پاس, وہاں کا ان کا جو ڈی این ہے وہ بھی میرے پاس آیا. اس نے بھی میرے کو بولا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم کو صبح کو نہیں بچا سکے, اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جو بھی تھا ان لوگوں نے مجھے کیا. اس کے بعد جب میں تہران واپس گیا, وہاں پر ایک بندہ ہے ڈاکٹر یونس بٹ, میں اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بندہ مجھے لگتا ہے ایک فرشتہ ہے, کہ جس طرح اس نے میری ہیلپ کی. نہ کہ میری اس سے پہلے بھی ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کی بھی اس نے ہیلپ کی تھی. وہ اس طرح اس نے ہیلپ کی کہ میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ ایک فرشتہ ہے. وہ بندہ صبح جہاں پر میں رہتا تھا اس فلیٹ میں آتا تھا, شام کو واپس نکلتا. مجھے ایون کہ ایمبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اس نے سب کچھ جو کیا ود ان 1 day 1.5 day اس نے پورا کمپلیٹ کیا. اور وہاں پہ کوئی بھی نیگلیجنس نہیں ہوئی جو یہ یہاں پر پورے میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر نیگلیجنس ہے, کچھ ہے, یہ ہے. میں خود ملا ان سے, میں آن گراؤنڈ میں تھا, میں ملا ان سے, میں نے ان سے بات کی, ڈاکٹروں سے بات کی, جو ڈاکٹرز تھے ان سے بات کی. کوئی ڈاکٹر نیگلیجنس نہیں تھی, کوئی بھی نہیں تھی. ان کے ہاتھ میں جو تھا ان لوگوں نے کیا. یہاں پر جو بھی دوسرے کیا بولتے ہیں ان کو ایسوسیشن سے, وہ مجھے صرف رابطہ کرتے تھے کہ آج باڈی جائے گی, آج آئے گی. ایون کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوں آن گراؤنڈ پہ, میں تھا, میرے پاس ڈاکومنٹس تھی, میرے پاس بہن کی باڈی تھی, وہ مجھے یہاں پر صرف جھوٹا دلا دے رہی تھی, آج شام کو تم نکلو گے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے نکلتا شام کو. وہ صرف میرے سے انفارمیشن لیتے تھے, وہی فالس انفارمیشن وہ سب جگہ پھیلاتے تھے. ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری جگہ ان لوگوں نے بولا کہ یہ ڈاکٹر نیگلیجنس تھی. میں وہاں پر نہیں تھا, بٹ جو وہاں پر تھے, جو اس کی سہیلیاں تھی, جو وہاں پر لڑکے تھے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں, دے آر آلسو ڈاکٹرس, وہ بھی ڈاکٹرس ہیں وہاں پر. ان لوگوں نے وہ ڈاکٹری پڑھی ہے, وہ وہاں پر بیٹھے تھے, وہ ود اے سنگل منٹ وہ وہاں سے نہیں نکلے. ان لوگوں سے میں نے بات کی, میں نے بولا اگر یہ ڈاکٹر نیگلیجنس ہے مجھے بتاؤ. ان لوگوں نے بولا نہیں زبیر بھائی یہ ڈاکٹر نیگلیجنس نہیں ہے, ہم کنٹینیوسلی ادھر بیٹھے تھے, ہم 24 گھنٹے ادھر بیٹھے تھے. ایون اگر ہم کو کبھی جانا بھی تھا, ہم دوسرے بندوں کو بٹھاتے تھے, پھر نکل جاتے تھے. کوئی بھی ڈاکٹر نیگلیجنس نہیں تھی. تو مجھے پتا نہیں یہ کہاں سے یہ آفا آ گئی کہ ڈاکٹر نیگلیجنس ہے. اس کی وجہ سے یہ جو پوری نیوز سرکولیٹ ہوئی, اس کی وجہ سے ان لوگوں نے صبح کا پوسٹ مارٹم کیا. ادروائز دے آر ویلنگ ٹو گو وداؤٹ پوسٹ مارٹم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی سے کہ پلیز یہ وہی جانتا ہے جس کے اوپر یہ مصیبت آتی ہے.
اور یہ باقی جو لوگ ہیں میں نے دیکھا کہ ایمبیسی کو ای میل کرتے ہیں کہ تم لوگ کچھ نہیں کرتے ہو، تم لوگ کچھ نہیں کرتے ہو. میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے ایمبیسی کیا کر رہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ایمبیسی آف انڈیا جو تہران میں ہے، وہاں پر جو امبیسڈر سر ہے، میں اس کو بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے جس طرح اس پورے پروسیس کا یہ کیا. وہاں پر ایک اور بندہ ہے، سدھارتھ سر ہے یا سیم میم ہے، جو لوگوں نے خود میں گیا بھی نہیں وہاں پر، وہ میرے گھر پہ آئے پورا پروسیس کرنے کے لیے. وہ یہاں پہ کچھ الگ ہی ان کو ای میل کر رہے ہیں، تم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہو، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کچھ، تم لوگ ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہے ہو. جو بھی ایسوسیشن ہیں، چاہے وہ لوکل ایسوسیشن ہے، چاہے وہ NGOs ہے، ان کی وجہ سے مجھے صرف پرابلم ہو گئی. کوئی ہیلپ نہیں مجھے ملی وہاں پر، کوئی بھی ہیلپ نہیں ملی، صرف پرابلم ہو گئی. میں نے وہاں کے فارماسسٹ سے بات کی، میں نے بولا مجھے پوسٹ مارٹم نہیں کرنا ہے، آئی ایم دا بردر، میں یہ بول رہا ہوں کوئی نیگلیجنس نہیں ہے. ان لوگوں نے بولا ہم نہیں کریں گے، بٹ یہ جو ای میل سرکولیٹ ہوا ہے جس کی وجہ میں لکھا ہے ڈاکٹر نیگلیجنس، اس کی وجہ سے ہم کو آج پوسٹ مارٹم کرنا ہے، ادروائز یہ باڈی نہیں جائے گی. یہ مین کہا تھا. میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ پلیز اگر آپ کا کوئی اپروچ نہیں ہے تو پلیز مت کرو، کچھ آگے مت کرو. تم جو فالس یہ نیوز پھیلاتے ہو اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلم ہوتی ہے، ورنہ سبا کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے سبا کا پوسٹ مارٹم ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو ڈاکٹر یونس ہے، میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے میڈیا پہ آنے کے لیے، مگر میں اس لیے آیا کیونکہ جو ڈاکٹر یونس ہے وہ وہاں پر سب اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتا ہے، مگر اس کو آج تک کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا. میں وہاں پر تھا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ فرشتہ ہے میرے لیے، وہ فرشتہ ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا. ادروائز نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے. صرف یہی ملاقات ہوئی کہ وہ اس دن جب میں ادھر تہران اترا، وہ اس نے مجھے ریسیو کیا، بس یہ وہ مجھے اس نے دوسرے ایئرپورٹ پہ چھوڑا. یہ اس کے ساتھ میری ملاقات تھی اور کچھ نہیں. جس طرح وہ اس نے میری ہیلپ کی، چاہے میں ارمیا میں تھا چاہے میں ادھر تھا، جس طرح وہ یونیورسٹی آفیشلز کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یہ کرو وہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو. اور میں خاص کر یونیورسٹی آف ارمیا سے بھی شکر گزار ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے میری ہیلپ کی، جس طرح وہ میرے ساتھ چلے، جہاں پر میں جاتا تھا وہ میرے ساتھ چلے تھے. ایسا پروٹوکال بنایا تھا ان لوگوں نے، جیسے میں وہاں پر ان کے یونیورسٹی کا ڈائریکٹر ہوں، وہ مجھے آگے چلا رہے تھے، میں خود پیچھے چل رہے تھے. جہاں پر بھی ان کو چاہیے تھا کہ ان کی میری ہیلپ چاہیے تھی، میں جسٹ ایسا گیا تھا کہ مجھے صرف سائن کے لیے جانا تھا اور کچھ نہیں کرنا تھا مجھے. بس یہی میں بولنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوکل ایڈمنسٹریٹر ہے، چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہے چاہے کچھ بھی ہے، کوئی ہیلپ نہیں ملی. صرف ایمبیسی آف تہران کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے جس طرح وہاں پر ایمبیسی آف انڈیا کا بہت شکر گزار ہوں تہران کے اندر، جس طرح ان لوگوں نے جو پروسیجر کیا ون اینڈ ہاف ڈے کے اندر کیا. اور وہ میرے ساتھ بہت ان لوگوں نے یہ کیا، کیا بولتے ہیں اس کو، ان لوگوں نے بولا مجھے کہ آپ کسی چیز کی ٹینشن مت لے لو، جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کریں گے. ایون کہ وہاں پر تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے چھٹی تھا. ان لوگوں نے ایمبیسی کھول دی میرے لیے. ان لوگوں نے نہیں، ہم کو یہ چیز ہے انڈین سٹیزن، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ادھر یا آپ کے گھر واپس پہنچائیں. باقی جب ہم دلی پہنچے، جب وہاں سے ہم دلی پہنچے، دلی سے کوئی بھی لوکل گورنمنٹ کا کوئی آفیشل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ہم نے جو بھی کیا اس کے بعد وہ خود کیا. صرف ایک ای میل آیا تھا ایمبیسی کو کہ جے کے اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے کہ ہم اس کو خود دلی سے لائیں گے. میں نے ان کو بولا نہیں، میں جو بھی کروں گا دلی سے میں خود کروں گا، مجھے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے، کیونکہ ان لوگ ہمیشہ اپنے NGO کو پیسوں کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں. کوئی ہیلپ نہیں ملی، کسی لوکل ایڈمنسٹریشن سے کوئی ہیلپ نہیں ملی اور نہ کوئی NGO سے کوئی ہیلپ نہیں ملی. صرف ایمبیسی آف انڈیا جو تہران کے اندر ہے ان سے ہیلپ ملی اور ڈاکٹر یونس جو ہے اس سے ہیلپ ملی. اور دوسری چیز میں یہ بولوں گا کہ جو یہاں کے جو لوکل ہمارے جو لوکل یہاں پر جو محلہ ہے، میں ان کو بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جس طرح وہ ان لوگوں نے یہاں پر ان 8-10 دنوں میں یہاں پر ہمارے گھر والوں کے ساتھ جو تعزیت کیا. دوسری چیزیں ان کے لیے جو بھی فارمیلٹی یہاں پہ کیا، ان کے لیے بھی میں بہت شکر گزار ہوں. بس. تو زبیر صاحب، ابھی وہاں ایران میں بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. When they are scared and worried after the sudden death of سبا، آپ کی سجیشن کیا رہے گی ان اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ایکچولی دیکھو، مرنا اور جینا اللہ کے ہاتھ میں، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں ان سے ملا، وہ سب اسٹوڈنٹ سے ملا، چاہے وہ ارمیا میں ہے یا چاہے وہ تہران میں تھے، ان سب سے میں ملا. میں نے ان کو یہی بات بتائی، دیکھو یہ سبا کا مقرر تھا کہ اس کو اتنا ہی لکھا تھا. بس اوبیسلی وہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے، بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، وہ وہاں پر جب سبا کی ڈیتھ ہو گئی بہت سارے وہاں پر انکانشیس ہو گئے تھے. تو میں ان کو گیا، بہت سارے ہاسپٹلس میں تھے، میں ان کو گیا، میں نے ان کو دلاسا دیا. میں نے بولا کچھ نہیں ہوگا اسے جو آپ کر رہے ہو. اوبیسلی وہ بھی ہے، وہ بھی اس صدمے سے بھی باہر نہیں نکلے. بٹ میں ان کو ایک ہی بات میں نے ان کو کہی، میں نے بولا دیکھو یہ مقرر تھا اس کا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی.
باقی آپ بھی اپنا صحت کا خیال رکھو. جب بھی کچھ ایسا ہو تو پریفریبل کرو کہ اپنے گھر آ جاؤ, تاکہ یہ چیزیں نہ ہو کہ کل مرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کہ کل وہاں پر کوئی مرے تو فار ایگزامپل میرا پاسپورٹ تھا, میں کویت میں تھا, میں وہاں سے گیا, اب خدا نہ خواستہ کسی کا ماں باپ کا پاسپورٹ نہیں ہے, کسی کا بھائی نہیں ہے, وہ کیسے جائیں گے, کیا کریں گے. تو پریفریبل یہ ہے کہ جب بھی آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہو یا آپ کو لگے میں ٹھیک نہیں ہوں, تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اپنے گھر آ جاؤ, اپنے گھر میں جو بھی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کر کے واپس جاؤ.